تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، تو جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتا ہوں، لیکن جب بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ تو ہم بسم اللہ والے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کھانا میں پڑھتے ہیں تو وہ ہم صرف کھاتے ہیں، شیطان نہیں کھاتا۔ نہ پڑے جائے آپ تو شیطان آپ کے کھانے میں لگے زبردستی شیطان کھائے گا، شیطان کھائے گا تو آپ تک بظاہر آپ کے پیٹ میں جب ایسا نہیں ہے، لیکن شیطان کو کوئی شریک ہے، لیکن جب آپ نے جو ہے نفس کے کھانا شروع کر دیا تو شیطان الگ قرآن میں آتے ہیں، شیطان الگ، بطاطین الگ، بھابی الگ، دیوبندی الگ، شیعہ الگ، سب الگ۔ ہم کھاتے ہیں کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ اور اس کا فاتحہ دلانا میری قسمت میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ اور اس کا فاتحہ ہم اپنے گھر پہ دلائیں، مشکل سے بھی مشکل کبھی میرے گھر نہیں آتی، مشکل سے بھی مشکل کبھی میرے گھر نہیں آتی، دروازے پہ آتی ہے پر اندر نہیں آتی، دروازے پہ آتی ہے پر اندر نہیں آتی۔ اور جب سے ہم نے لکھا ہے دروازے پہ یا غوث المدد، جب سے ہم نے لکھا ہے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائے سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی، بلائے سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی، بلائے سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی۔ حضرات محترم، کہ حضور غوث اعظم کا مہینہ یاسین شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی اور ڈھیر ساری جو ہے ہم ثواب کمائیں گے، یاسین شریف کا فاتحہ دلائیں گے۔ یاسین شریف کا فاتحہ ہے کیا یہ بھی سنتے جائیے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، سائل مانگنے والے کو بولتے ہیں، مانگنے والا آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کچھ دے دو، تو اندر سے آواز آتی ہے معافی دے دو، اندر سے آواز آتی ہے معافی دے دو۔ حضور غوث اعظم جو ہے بغداد مقدسہ کے سفر کے آپ نے دور دراز سفر پہ کہیں آپ نے سفر کے جب آپ سب سے آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ سائل مانگنے والا آیا تھا، وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا ہے، وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا ہے۔ آپ نے سب مریدوں کو بلایا ہے، سب مریدوں کو بلایا، سب طلبہ کو بلانے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں، اے میرے مریدوں بتاؤ، اے میرے طالب علموں، اے میرے شاگردوں بتاؤ کون سا دن ایسا مقرر کروں کہ آپ کو قادر جیلانی گھر میں موجود ہو، ہر سائل کو معلوم ہو، ہر مانگنے والے کو معلوم ہو کیا قادر جیلانی گھر میں موجود ہوگا۔ آج قادر جیلانی گھر میں موجود ہے، گویا کہ آئے تو خالی ہاتھ لوٹ کے نہ پائے۔ سبوں نے کہا، مریدین نے کہا حضور آپ جو ہے ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ جو ہے ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آخر کوئی ایسا دن مقرر کر دیجیے جس دن جو ہے آپ موجود ہو اور سب سائل کو معلوم ہو، ہر مانگنے والے کو معلوم ہو کہ آج عبد القادر جیلانی گھر میں موجود ہوگا۔ گویا جو بھی آئے گا دربار میں ہاتھ لوٹایا نہیں جائے گا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے سنو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پوری پہاڑ سے لگی تھی نا تو دن دشمی کا رات یاد کی، جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گزار ہوئی تو دن دشمی کا رات یاد کی، جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گزار کیا گیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کے جب آگ گزار ہو گیا تھا، پھول کے مالک ہو گیا تھا وہ آگ جسے جو ہے نمرودوں نے بھڑکایا ہوا تھا، تو دن دشمی کا رات یاد کی، جب مصر کے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محمد سے ملاقات کی ہے تو دن دشمی کا رات کیا دیکھیے تھے، جب جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نبی کو جو ہے باہر نکالا گیا ہے تو دن دشمی کا رات کیا دیکھیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میرے مریدو یاد رکھو اسی دن مقرر کرتے ہیں کہ جو دن دشمی کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی، اور کوئی بھی سائل آئے گا دروازے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے 11ویں شریف بہت بہت کرتے ہیں 11ویں شریف کو، اس لیے ہم اس کو 11ویں شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم
مدینہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہوئے مجھے والدین کو آپ سب جانتے ہوئے لیکن پھر بھی سنتے جائیے حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو صالح بن گوشت ہے اور ان کی والدہ کا نام خیر فاطمہ ثانی ہے اور حضور غوث اعظم کے نانا جان کا نام عبداللہ سلیمانی ہے. حضور غوث اعظم کے والد صاحب ہے باپ جو ہے ابو جان کے وقت حالت روزہ میں آپ سفر کر رہے درجہ درجہ کو پار کرنا ہوگا درجہ درجہ کو جب پار کرنا ہوگا تو شام کا افطار کا جو ہے وقت ہو گیا. حضرت ابو صالح مسلم دوست نے جو ہے کہ دیکھا کہ کوئی افطار کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. ایک سیب جو ہے دریا سے بہتے ہوئے آ رہا ایک سیب دریا سے بہتے ہوئے آ رہا آپ نے جو سیب کو لیا اور بہت سے افطار کر لیا اس کو تناول فرما لیا. پھر آپ کو خیال آیا کھانے کے بعد کہ اس کا قیامت کے دن یہی سیب گرفت یعنی پکڑ کا جو ہے سبب بن جائے پکڑ کا سبب بن جائے اور آپ جو ہے اس کے مالک کے پاس جستجو کرنے لگے اس کے مالک کی جستجو کرنے لگے یا ڈھونڈنے لگے اس کو کہ یا تو پھر اس کی قیمت لے لیں یا پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے معافی ہے معاف کر دے. حضرت صالح مسلم کی دوست چلے دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا یہ خوبصورت باغیچہ ہے جس پہ جو ہے پیڑ کے بچے جو ہے کچھ دریا کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور پکا ہوا پھل جو ہے وہ ٹوٹ کر حالانکہ جو ہے جھونکے کی وجہ سے وہ پانی میں گر رہا. جب سارے مسلمان کو سمجھ گئے یہ صرف کوئی اور سے نہیں آیا ہے یہ کہیں سے آیا ہے آپ کو مالک کی جستجو کی وہ مالک تھی. سید صاحب آپ نے جیسے جو ہے مالک کی جستجو کی لوگوں نے بتایا کہ یہ مالک ہے ان کا نام سید عبداللہ سلیمانی ہے. گئے آپ ان کے پاس اور کہا جو ہے باغیچے سے ہم جو ہے آپ کے ایک سیب آیا تھا دریا میں ہم نے اس کو تناول کر دیا ہے آپ مجھے معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا معافی تو ایک شرط ہے معافی ملے گی لیکن ایک شرط ہے کہ 10 سال تک میرے اس باغیچے کا جو ہے اس باغ کا دیکھ بھال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ابو صالح مسلم دوست سوچنے لگے کہ 10 سال تک جو ہے کرنے کے بعد معافی مل جائے گی. 10 سال تک خدمت کیا بات کا اور پھر جو ہے 10 سال تک باغ کا دیکھ بھال کیا. پھر اس کے بعد پھر آئے 10 سال کے بعد کہا معافی دیجیے سیب ہم نے آپ کے باغیچے کا جو ہے کھایا تھا وہ دریا میں چلا گیا تھا معافی دے دیجیے. ایک اور شرط ہے ہاں پھر بتائیے وہ شرط کیا ہے وہ بتائیے وہ شرط ہے کیا. تو حضرت عبداللہ سلیمانی فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے اسے جو ہے آپ کو نکاح کرنا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے تھے یہ نوجوان آنے والا نوجوان کوئی اور نہیں ہے یہ جوان صالح ہے یہ نیک نوجوان ہے. جان گئے تھے کہ یہ نوجوان یہ عام نوجوانوں کی طرح نہیں ہے تحقیق ہے. تب میں جو ہے معاف کروں گا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو گے تب میں تجھے معاف کر دوں گا. کہا سوچنے لگے آپ کہانے لگے ایک طرف جو ہے اس کی معافی کا سوال ہے ایک طرف جو ہے نکاح کرنا ہے اور وہ بھی اوسان بتا دیا لڑکی اندھی ہے یہ بیٹی اندھی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی لونگی ہے اور بہنی ہے گونگی ہے یہ اوصاف بتایا. تو حضرت سارے مسلمان کی دوست سوچنے لگے پھر خیال آیا زندگی تو فانی ہے زندگی گزر جانی ہے زندگی جو ہے یہ گزر جانی ہے یہ جوانی بھی ڈھل جانی ہے. ہاں کر دیا ہاں کرنے کے بعد جو ہے اجازت دینے کے بعد
کی نکاح ہوئی اور جب پہلی شب آپ نے جو ہے آپ اپنے حجرے میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ خوبصورت حسن و جمال کا پیکر جیسے خاتون ہاں تشریف فرما ہے. آپ اس خیال میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلے کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے, شاید کوئی اور لڑکی ہے جس سے میرا نکاح ہوا. اس کے اندر یہ جو ہے اوصاف بتایا گیا تھا, وہ اندھی ہے, وہ بہری ہے, وہ لونجی ہے, وہ جو ہے چل نہیں سکتی ہے, دیکھ نہیں سکتی ہے, بول نہیں سکتی ہے, سن نہیں سکتی ہے. ترنت آئے سید عبداللہ سمعی کے پاس اور کہنے لگے جو اوصاف آپ نے بتایا تھا وہ اس کے اندر نہیں ہے. کہا سنو وہ میری ہی بیٹی ہے اور میں نے یہی اوصاف ان کا اسی لیے بتایا ہے. وہ اندھی ہے, آج تک کسی غیر محرم مرد کو جو ہے غیر محرم کو آج تک کسی نے جو ہے دیکھا نہیں ہے. کہا وہ لونجی ہے یعنی کبھی برائی کے راستوں کو اختیار نہیں کیا ہے. وہ اندھی ہے یعنی کبھی برائی کی چیزوں کو انہوں نے دیکھی نہیں ہے. وہ جو ہے گونگی ہے, کبھی زبان سے برائی بولی نہیں ہے. یعنی جو اوصاف بتایا تھا اس کا سب اپوزٹ تھا, اس کا سب جو ہے عکس تھا اور عکس تھا. حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں یہی میری بیٹی ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں حقیقتاً میں وہ جو ہے اس طرح تھا, اس طرح حسن میں تھا جیسے جو ہے حسن و جمال کا پیکر ہو, حسن و جمال کا پیکر ہو, جن کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے. اور انہی اسی جو ہے 5 خاتون کو حضور غوث اعظم کا جو ہے ماں بننے کا بھی جو ہے شان حاصل ہوا ہے, اور گود میں رہنے کی بھی برکت حاصل ہوئی ہے, اور دودھ پلانے کی بھی برکت حاصل ہوئی ہے. غوث اعظم کے 2 بھائی تھے, ایک حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ہے ایک ابو احمد عبداللہ نامی تھا جو حضور غوث اعظم کے جیلانی میں رہتے تھے, والدہ ماجدہ کے خدمتی میں رہتے تھے اور خدمت کر کر کے جو ہے اور وہاں کے گیلان کے علماء سے علم حاصل کرتے تھے. ایام جوانی میں ان کا جو وصال ہوا ہے, ایام جوانی میں انہوں نے پردہ کیا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا یعنی کھیل کود کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو مجھے ایسی آواز آتی تھی, مجھے غیب سے جو ہے آواز آتی تھی کہ ہم نے تمہیں جو ہے اس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے, ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جیسے نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ, سب سے افضل و اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا ہے, صحیح ولیوں میں حضور غوث اعظم دستگیر کا ہے. حضور غوث اعظم کی بہت ساری کرامتیں ہیں, آپ کرامتیں جو ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے سنتے جائیں گے, لیکن یہ بالخصوص کیا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اکثر جو ہے سورہ فیل کی تلاوت کیجیے گا. سورہ فیل کا میں کہہ رہا ہوں, سورہ فیل کی آپ تلاوت کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ہے کامیابی اور کامرانی کی دعائیں آپ کو کرنی ہے. آپ اپنی دعاؤں میں جو ہے اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر گرا کر جو ہے وہاں کے بچوں کے لیے, وہاں کے نوجوانوں کے لیے, وہاں کے بوڑھے بزرگوں کے لیے, وہاں کے خواتین اسلام کے لیے جو ہے فتح و کامیابی کے لیے جو ہے دعائیں کرنی ہے. مسجد اقصیٰ کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی ہے, کیونکہ ہم وہ ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن دعا وہ ہے کہ اس سے آگے عرش اعظم تک پہنچ سکتا ہے, عرش اعظم تک پہنچ سکتا ہے. اور کہنا ہے اے رب قدیر تیری بارگاہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ تو قبولیت کرنے والا ہے, تو ہی قبول کرنے والا ہے. ہم نے دنیا کے بادشاہوں کے در کو چھوڑ دیا ہے, دنیا داروں کے در کو چھوڑ دیا ہے, دنیا داروں کے جو ہے دنیا داروں کے دروازوں کو چھوڑ دیا ہے, ان کے چوپٹ کو چھوڑ دیا ہے. تو میری بات کو قابل قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ وہ قابل قبول کے لائق نہیں ہے. اے رب تو قابل قبول کرنے والا ہے, اے اللہ قبول کرنے والا ہے. تو میری اس دعا کو فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لیے قبول کر, فتح و نصرت اور کامیابی کے تاج کو ان کے سر پہ سجا دے. اور اے مولا جو شہید ہو گئے فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی, ان کے تو جو ہے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما, اور ان کے جو ہے رحمت و نور کی
बरसात उनके कब्र पर जो है नाज़िल फरमा। इसीलिए जो है हम कहेंगे कि आप कसरत के साथ नमाज के बाद भी या अगर वक्त भी जो है जब आप दुआ करेंगे तो सूरह फील पर जो है दुआ करेंगे, क्योंकि जब जो है हाथी के जरिए से जब खाना काबा पर हमला कराया गया था, जब हाथी के जरिए से खाना काबा पर हमला कराया गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिनकी परिंदा जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है देखने में, तो मुट्ठी भर का सही से नहीं आता, अल्लाह ने उसके जो है उसको हुक्म दिया था कि ले जाओ नीचे से पत्थर खाना काबा के छत पे जो है डाल